تم حجاب میں رہو، سب اوقات میں رہیں گے۔ ہوا کی بیٹی خود تماشا نہ بنے تو مجال ہے آدم کا بیٹا اس سے کھیلے۔ اپنے حجاب پر ناز کرو اے لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پہ ہوتا ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو، تم اسی کے ذریعے دنیا میں آئے ہو۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ ہی اس کے پیروں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت پلٹ کر سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ مرد ظالم نہیں، محافظ ہوتے ہیں۔ عورت گھر کے اندر رہا کر کام کرتی ہے اور اتنا تھک جاتی ہے، پھر عورت کو کچھ دیر آرام کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ پھر مرد گرمی کی جلتی ہوئی دوپہر میں بھی کام کرتا ہے جب اس کے گھر کے لوگ دن کو پنکھے کی ہوا میں آرام کرتے ہیں۔ پھر مرد بیچارہ ان کی آسائش کے لیے گرمی میں جل رہا ہوتا ہے۔ اللہ سب کے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹوں کو لمبی زندگی دے، آمین۔ مرد اگر عورت کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شک کرتا ہے یا پھر اس پر اعتبار نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت ہے۔ اچھی لڑکیاں اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتی بلکہ نماز، قرآن اور دعا سے ختم کرتی ہیں۔ بیاہی گئی بیٹیوں کے مہکے اس وقت تک آباد رہتے ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہوں، ورنہ ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد وہ گھر ان کا میکا کم اور بھائیوں کا گھر زیادہ کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کے گھروں کو سلامت رکھے اور ہمارے ماں باپ کو ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیے۔ اللہ حافظ۔